قاعدہ یہ ہے کسی چیز پر عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، یعنی کسی کام کو شریعت نے ناجائز نہ کہا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے، یہ بالکل اصول ہے، ورنہ تو یہ ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ پہلے قرآن کریم چمڑے پر بغیر زیر زبر کے، یہاں تک کہ نقطہ بھی نہیں ہوتا تھا، اس طرح لکھا جاتا تھا، چمڑے پر، درخت کی چھلکے پر، پتوں پر، نون کے پیٹ میں نقطہ نہیں، خا کے سر پہ نقطہ نہیں، تا پر 2 نقطے نہیں، با کے نیچے نقطہ نہیں۔ آج تو کوئی عالم دین بڑے سے بڑا قاری بھی وہ قرآن کریم اگر آ جائے تو پہلے سے یاد ہونا وہ الگ بات ہے تو پڑھ لے، لیکن ورنہ نہ پڑھ سکے اس دور کا۔ پھر اچھا یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں قرآن کریم بھی جمع ہوا، صحابہ کرام علیہ مردوان نے جمع کیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی اعراب نہیں لگائے اور نقطے بھی نہیں لگائے، اس دور میں جو انداز تھا انہوں نے لکھا اور لکھوایا، اور بعد میں اس پر نقطے لگائے گئے، زیر زبر پیش یہ لگائے گئے، یہ بعد میں لگائے گئے۔ پھر آہستہ 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 اس کی کتابت میں حسن آتا گیا اور کاغذ، عمدہ پرنٹنگ اور یہ ہونے لگی، اور اب یہ قرآن کریم چھپا چھپایا ہمیں نوازتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم پڑھنا کیسا؟ نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھنا ثابت ہے اس چھپے ہوئے قرآن کو، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو یہ ہم سب کو سوجائے یہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس دور میں نہیں تھا، تو چونکہ منع بھی نہیں ہے، بلکہ ہم جتنا اس میں ترقی کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ کار ثواب ہے۔ اسی طرح یہ مسجد، اب لینتھر کی مسجد، اس میں ماربل لگائے جاتے ہیں اور بہترین کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، تو یہ سب بھی سرکار کے دور میں نہیں تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کھجور کے درختوں کے تنے تھے، پلر تھے، کھجور کے درخت کے تنوں کے پلر تھے، اور اس پہ چھت چٹائی کی، کھجور کی چٹائی کی، فرش بالکل کچا، مٹی مٹی، پھر اس کچے پر مزید تھوڑا بعد میں پکا کیا گیا، پھر اس طرح کی مسجد بنا کر نمازیں پڑھو اس میں۔ یہ تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف کس نے پڑھا؟ درود شریف پڑھنے والے کو تو بعض لوگ یہ کہہ کر کنفیوز کرتے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے لاؤڈ اسپیکر پر اذان کس نے دی؟ یہ کبھی سوچا آپ نے؟ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں تھی، حضرت بلال نے نہیں دی، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے، قرون ثلاثہ میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں دی گئی، صدیوں تک اذان لاؤڈ اسپیکر پر نہیں ہوئی، یہ بہت بعد میں دی گئی، فوراً گلے لگا لیا۔ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دیتے ہیں، گلیاں پار کر کے اسپیکر لگاتے ہیں اور اذان کی آواز دور تک پہنچاتے ہیں، کبھی کسی کو وسوسہ نہیں آتا کہ یہ بلالی اذان تو نہیں ہے، اسپیکر والی ہے جس کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن جہاں درود شریف پڑھا اذان سے پہلے، فوراً شیطان نے وسوسہ ڈالا، زبان کے لگام کو تھوڑا ڈھیلا کیا، بندہ بول پڑا۔ درود شریف کس نے پڑھا تھا؟ وہ درود ہی تو پڑھا ہے، کیا اور کیا بولا ہے؟ وہ بری بات تو نہیں کی ہم نے۔ اس لیے شیطان کے وسوسوں پر اگر جائیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ مدارس، یہ جامعات، یہ سب بنے ہوئے جس میں درس نظامی پڑھا جا رہا ہے، کسی حدیث میں درس نظامی کا نام نہیں ہے، نہ یہ انداز تھا کہ صحابی نے درس نظامی کیا تھا۔ بھائی تفسیر جلالین کس نے پڑھی اور پڑھائی تھی؟ بخاری شریف کہاں تھی؟ آج بولتے بخاری میں دکھاؤ، تو بخاری تو کسی صحابی نے نہیں لکھی، نہ تابعی نے لکھی، نہ تبع تابعی نے لکھی۔ قرون ثلاثہ یہ بہت عمدہ دور ہیں، ان میں تو نہیں تھی بخاری شریف، تو بعد میں لکھی گئی، اور کسی عرب صاحب نے بھی نہیں لکھی، عجمی عالم نے لکھی، امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج اس کی دلیل سب مانگتے ہیں، تو بھائی بخاری کی دلیل مانگنا کس صحابی کی سنت ہے، کس صحابی کا طریقہ ہے کہ بخاری کی دلیل ہو تو ہی سمجھ میں آئے؟ تو یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، تو اس پر نہ جائیے۔ مسند امام احمد جلد اول پیج نمبر 279 دارالفکر بیروت کے حوالے سے ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن، یعنی اور جس شے کو، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔ اہل علم و تقوی، یا مسلمان سے مراد اہل علم و تقوی۔